بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی بھی چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ پچھلے ہفتے سے تمام پاسبان بیزی تھے اور میں بھی بیزی تھا، مصروف تھا، اس لیے نئی ویڈیو نہ آئی، تو آج خداوند نے چاہا کہ آپ تک خداوند کا زندہ کلام پہنچتا ہے۔ آج ہم تلاوت کرتے ہیں کلام مقدس میں سے اپنی سیریز کو جاری رکھتے ہوئے مکاشفہ 22 باب اس کی پڑھتے ہیں 6 آیت سے 10 آیت تک۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ تو کتنا خوبصورت خداوند کا زندہ کلام، تو میں آیت بائی آیت آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے۔ میں نے کہا کہ یہ وہ پیغامات نہیں ہیں جو کنونشن میں یا چرچز کے اندر ہوتے ہیں، میں آپ کو کچھ اویئرنیس دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہاں 6 آیت میں ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ کس نے کہا؟ اس نے مجھ سے کہا۔ وہ کون ہے؟ یہ ایک فرشتہ ہے۔ چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ نبیوں کی روحوں کا خدا، پرانے عہد نامہ کے نبی، رسول اور آج بھی خدا کے خادم جو ہیں، تو ان سب کی روحوں کا خالق مالک ایک ہی ہے۔ نبیوں میں جو روح تھا وہ یسوع کا روح تھا، اور ہم مختلف حوالہ جات سے یہ دیکھتے بھی ہیں کہ جو روح نبیوں کے اندر کام کرتا تھا۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ بعض کا ہم اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں یا اس مس انڈرسٹینڈنگ میں کہ پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ۔ دیکھیں جی کہ ادھر بھی ایک کلیسیا تھی، اور اس کلیسیا کے ساتھ ساتھ جب وہ مصر سے نکلے تو وہ ایک اپنے خالق کے ساتھ تھے، ایک راہبر کے ساتھ تھے۔ وہ راہبر جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح تھا، جو ستون اور بادل کا سایہ، اور یہاں تک کہ وہ چٹان جس میں سے وہ پانی پیتے تھے، تو پولس رسول صاف کہتے ہیں کہ وہ چٹان مسیح تھا۔ تو بپتسمہ ان کا جو سمندر سے گزرے وہ ان کا بپتسمہ گنا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی مسیح جو ادھر بپتسمے کی تعلیم دیتا ہے ان کو بھی بپتسمہ ملا، اور ادھر بھی مسیح ہی تھا۔ تو نبیوں کی روحوں کا خدا، یعنی جتنے نبی ہیں کہ ان کا خالق جو ہے وہ ایک ہی ہے، خدا یسوع مسیح۔ 7ویں آیت میں ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اچھا یہ آخری وارننگ ہے، اور اس وارننگ کو دوبارہ رپیٹ کیا گیا ہے 12ویں آیت میں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور یہاں بھی 7ویں آیت میں، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ نبوت ہے، یہ پیشن گوئیاں ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ اور 12ویں آیت میں بتا دیا ہے کہ جو کوئی ہم کرتے ہیں اس کا انصاف بھی ہوگا، اور لکھا ہے، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں
اس کا اجر ہم کو ملے گا۔ کسی چرچ میں نے کلام سنایا، مختلف جگہوں پر بھی، اجر یقینی ہے، اجر یقینی ہے، چاہے وہ ہم کو اچھے کام کا اجر ملے یا برے کام کا اجر ملے سزا کے طور پر، اجر جو ہے وہ یقینی ہے۔ اور 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا۔ اچھا، یہ ماضی کی باتیں ساری جو ہے نا یوحنا رسول بیان کرتے ہیں کہ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا۔ جب ہم آڈیو کلام سنتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، جب ویڈیو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے بڑا پیارا لفظ ہے کہ یہاں لکھا ہے، اور جب میں نے سنا اور دیکھا، دو چیزیں، سنا بھی ہے دیکھا بھی، اس کا مطلب کہ وہ سامنے سب کچھ ویڈیو کے طور پر دیکھ رہا ہے، کہ یعنی روبرو دیکھ رہا ہے۔ تو جس فرشتے نے، میں نے پہلے بتایا کہ فرشتہ نہیں، میں نے پڑھا فرشتے، جہاں کا کی کے کو پر تک تلک میں سے نے آ جاتے ہیں تو پھر بڑی یہ خود لگا لیتے ہیں ایسے لفظوں کے ساتھ۔ فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں، یہ باتیں دکھائیں۔ بات صرف سننا ہی نہیں ہوتی، بات دیکھی بھی جاتی ہے۔ بات ایسی ہے جیسے کوئی معجزہ ہوتا ہے، ایسے جب بات کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پریکٹیکلی طور پر سامنے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، حالانکہ بات سنی جاتی ہے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ باتیں دکھائیں۔ یہ بڑی پوائنٹ کی میں بات آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ باتیں دکھائیں، میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ کہتے کہ جب اس نے یہ باتیں دکھائی ہیں، جب مکاشفہ کے آپ سائن دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو جب ہم تصویروں میں لے آتے ہیں تو بہت ساری ڈراؤنی چیزیں، ڈریگن اور کچھ، تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ روبرو دیکھا ہے، جیسے ہم ویڈیو میں۔ تو یہاں ہے کہ وہ باتیں دکھائی ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، کیونکہ وہ ایک فرشتہ ہے۔ کہتا ہے کہ جتنے نبی ہیں وہ خدمت کرنے والے ہیں، تو خدمت کرنے والا ہے، آج ہم بھی خدمت کرنے والے ہیں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں، اگر ہم غور کریں اس پر تو لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ۔ اوپن کر دے، کھول دے، ہر کوئی جانے۔ لیکن دانیل نبی کو کیا کہا گیا تھا؟ وقت کے آنے تک اس پر مہر لگا دے، اس کو کوئی جانے نہ، جب تک اس کی تحقیق نہیں کرتے تو اس کو کل بند کر دے۔ لیکن یہاں لکھا کہ پوشیدہ نہ رکھ، کھول دے، تاکہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ وقت قریب ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ خداوند یسوع سے لے کر جب خداوند یسوع مسیح اس بدن میں آئے، انسانی بدن میں، تب سے لے کر اب تک یہ آخر وقت ہی ہے، آخر وقت ہے، یہ وقت قریب ہے، یہ دور کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ وقت واقع بہت نزدیک ہے۔ آپ یسوع کے آنے کے لیے انتظار تو کرتے ہیں، وہ تو وقت قریب ہی ہے، لیکن ہم اپنا نہیں جانتے کہ کب اس فانی جہاں سے کوچ کر جائیں گے، کیونکہ خادم ہے، اکثر کال آ جاتی ہے کہ جی ہمارا تایا، ہمارا ماموں، ہمارا فلاں، نانا نانی وہ اس فانی جہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ لیکن اس نزدیک کے وقت میں ہمارے پاس کتنا وقت ہے، ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ سو یہ ہے کہ یوحنا نبی کو، یوحنا رسول کو خداوند نے یہ کہا کہ ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، اوپن کر دے۔ آج ان باتوں کو پوشیدہ رکھنے کا وقت نہیں ہے، ان کو جانیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو جو لاپرواہی کرتے ہیں ہمیں پچھتانا پڑے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔